رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور شفیع معظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار بہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، محتشم سامعین حضرات، آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے برکت اور تبرک، قسط نمبر 5۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرما، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہوئی، اور بالخصوص آج کے موضوع کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مقدس کے ساتھ ہر چیز جس کو مس ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس کو امت نے، یعنی پہلے نمبر پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عظیم بھی سمجھا، اس کو محفوظ بھی کیا، اور اس سے برکات کے حصول کا عقیدہ بھی رکھا، اور اسے اپنے لیے اللہ کے فضل سے مشکل کشا اور حاجت روا مانا۔ برکت اور تبرک کا جو عقیدہ ہے، اس کے پیچھے جو روح کار فرما ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالخصوص ان تبرکات کے لحاظ سے جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ اس سلسلہ میں بھی انشاءاللہ ابھی بہت سی اقساط ہم بیان کریں گے، اور وہی مسلک اور عقیدہ کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد جن چیزوں سے حوصلہ ملا اور سرکار کی مستعمل چیزوں سے جو ان کو فیض ملا اور ان کو زندگی گزارنے میں آسانیاں آئیں، اسی عقیدے کو انشاءاللہ دوبارہ روشن اور دوبارہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلق رأسہ وقد اطاف به اصحابہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھا
کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حلاق حلق کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا حلق کر رہا تھا، یعنی منہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے جدا کر رہا تھا۔ سر کا حلق کروانا جو عمرہ اور حج میں کروایا جاتا ہے، ان لفظوں کی تھوڑی سی وضاحت بھی ذہن میں رکھیے۔ ہمارے عرف کے لحاظ سے کچھ الفاظ ان معنی میں استعمال نہیں ہوتے جن معنی میں اس وقت ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کے موضوع میں لفظ حجامت بھی آئے گا اور لفظ حلق اب میں نے بیان کیا۔ تو ہمارے ہاں بال کتروانے کو یا ترشوانے کو یہ حجامت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں حجامت کا لفظ اس میں استعمال نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں حجامت کا لفظ سنگی لگوانے میں استعمال ہوتا ہے، جو پرانا ایک طب کا طریقہ تھا، رگ سے خون نکالا جاتا تھا، اس کو حجامت کہا جاتا ہے۔ اور سر منڈانے کے لیے حلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مونڈنے والے کو حجام نہیں کہا جاتا، حلاق کہا جاتا۔ اور ایسے ہی جو اگر پوری طرح حلق نہ ہو، تھوڑے تھوڑے اگر بال جو ہے ان کو منڈوایا جائے، اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ کا فرق ہے۔ یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلق رأسہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ حلق کرنے والے صحابی جن کو یہ سعادت حاصل تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا حلق کرتے تھے، وہ حلق کر رہے تھے، سر مبارک سے منہ مبارک کو جدا کر رہے تھے مونڈ کر۔ وقد اطاف به اصحابہ، حضرت انس بن مالک بعد والوں کے سامنے پورا منظر لانا چاہتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلق مبارک ہو رہا تھا، اطاف به اصحابہ، آپ کے گرد آپ کے صحابہ چکر لگا رہے تھے۔ یعنی طواف سے وہ طواف مراد نہیں جو کعبے کا کیا جاتا ہے، مطلب یہ تھا کہ صحابہ کا رش تھا، مجمع تھا، اور ارد گرد وہ کھڑے تھے، اور یہ صورتحال تھی کہ ایک شخص اگر اب یہاں کھڑا ہے تو ایک لمحے کے بعد سامنے آ گیا ہے، پھر اس سائڈ پہ آ گیا ہے۔ ان کا اس انداز میں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا مشاہدہ کرنا، اس کے اندر مقصد کیا تھا؟ کہنے لگے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان یریدون ان تقع شعرۃ الا فی کف رجل، کہ وہ اس لیے ارد گرد کثیر تعداد میں کھڑے تھے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کا ایک منہ مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے پائے، ہر منہ مبارک کسی کے ہاتھ میں ہو۔ یریدون، یہ ارادہ کر رہے تھے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا حلق ہو رہا تھا، صحابہ طواف کی شکل میں، مطلب یہ ہے کہ اجتماع صحابہ کا موجود ہے۔ یریدون ان تقع شعرۃ، ان کا یہ ارادہ ہے کہ کوئی بال اگر گرے تو کہاں، الا فی کف رجل، کسی نہ کسی بندے کے ہاتھ میں ہو۔ یعنی جس طرح آپ نے پہلے حدیث شریف سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، تو وضو فرماتے وقت پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مستعمل پانی کو بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اس کے لیے بھی اہتمام تھا کہ نیچے نہ گرے تو ہماری ہتھیلیوں پر دو مقصد تھے کہ نیچے گرنے سے بے ادبی ہو جائے گی، ہتھیلی پہ گرے گا تو ادب بھی کریں گے، اور ادب کے ساتھ ساتھ اس سے مشکل کشائی کا کام بھی لیا جائے گا۔ تو یہاں وہی منظر ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا حلق ہو رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، اطاف بھی اصحابہ، صحابہ گرد چکر لگا رہے ہیں اور کھڑے ہیں، اور ہر ایک شخص جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اور ارد گرد اتنا اجتماع ہے کہ حالانکہ جب بال جو ہے وہ کترے جا رہے ہیں، وہ مونڈے جا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے وہ باریک ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نیچے گر جاتا ہے، مگر انس کہتے ہیں اتنا اہتمام کیا ہوا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ جس کے نتیجے میں ایک منہ مبارک بھی ایسا نہیں ہے کہ سرکار کے سر سے جدا ہو کے زمین پہ گرا ہو۔ جو بھی سر سے جدا ہوا ہے صحابہ نے ہاتھوں میں لیا ہے اور دل کی محبت میں محفوظ کیا ہے۔
اب یہ جو عمل مبارک تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ دلیل ہے ہماری اس بات کی کہ منہ مبارک کو صحابہ نے متبرک جانا اور مانا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کی۔ یہ جو حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی کہ صحابہ پیالے لے کے ان کے پاس جاتے تھے اور تابعین پیالے لے کے جاتے تھے، جو نظر لگتی تھی کسی کو بیمار ہوتا تھا اور وہ پیالے میں منہ مبارک ڈالتی تھی چاندی کی ڈبیا سے کھول کے اور ہلاتی تھی، اور صحابہ پانی پیتے تھے منہ مبارک والا اور شفا ملتی تھی۔ یہ سلسلہ اس کی سند یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب صحابہ یہ سنبھال رہے تھے، اگر اس میں شرک و بدعت کا گمان ہوتا تو سرکار فرماتے میرے صحابہ یہ انسانی بال ہے، ان کو نیچے گرنے دو، جس طرح تمہارے بال کوڑے کرکٹ میں چلے جاتے ہیں ان کو بھی جانے دو، کیا ضرورت ہے، کیوں ہتھیلیاں پھیلائی ہوئی ہیں؟ مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی محبت کو پسند بھی کیا ہے، تصدیق بھی فرمائی ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ عام بالوں جیسے بال نہیں ہے، عام بالوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور یہ منہ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منہ مبارک یہ کائنات میں رحمت کا حوالہ ہے، جس کو ملے ہیں اس انداز میں ملے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عجیب عاشق تھا، اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور نبی علیہ السلام کا ایک منہ مبارک خرید لیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ تم کچھ تو رکھتے، زمین بھی بیچی، تم نے اپنے سارے جو ذرائع تھے روزی کے وہ بھی بیچ ڈالے اور ایک منہ مبارک تم نے خریدا، کچھ نہ کچھ تم پاس رکھ دیتے، تو اس نے جواب دیا چمادہ چند دادم جاں خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم۔ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ میں نے کوئی مہنگا سودا خریدا ہے، نہیں نہیں، میں نے چند بے جان چیزیں دے کے جان خریدی ہے۔ جمادہ چند دادم جان خریدم، یہ سونا چاندی جو میں نے دیا تو اس میں جان نہیں تھی، اور منہ مبارک جان ہے۔ جمادہ چند دادم جان خریدم، میں نے بے جان چیزیں دے کے جان خریدی ہے۔ بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بڑا سستا سودا کر لیا ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محفوظ کیا گیا منہ مبارک کو، اور صحابہ کا جو عقیدہ تھا وہ بھی واضح ہوا، اور یہ وجہ بھی ہے کہ کائنات میں منہ مبارک کا تبرک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کئی ممالک کے عجائب گھروں کے اندر اور مقدس مقامات کے جو آثار ہیں ان میں اس کو رکھا گیا، کیونکہ اہتمام اتنا تھا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو یوں سنبھالا جا رہا تھا، آج تک اس کا فیض موجود ہے، اور آج تک اس کو تبرک کے طور پر اتنی عظمت سے لوگ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور چومتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا بغداد شریف میں جب میں رہتا تھا تو اس وقت وہاں یہ دستور ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کی رات کو منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ وہ منہ مبارک جو امام الائمہ امام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مزار شریف کے خاص ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے، 12 ربیع الاول شریف کی رات کو وہاں دیدار کرایا جاتا ہے۔ اور ایک منہ مبارک وہ ہے جو 11ویں والے پیر دستگیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف پر ہے، اور 27ویں رمضان کو اس کو رات کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ اس موقع پر میں نے دیکھا کہ جب منہ مبارک کا حجاب ہٹایا گیا تو عرب بہت سے تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئے، جس وقت وہ کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھ رہے تھے، اس طرح ان پر کیفیات طاری تھی کہ جیسے آج نبی علیہ السلام کا جلوہ ہمارے سامنے بے حجاب ہو گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس 3 بال تھے، انہوں نے نصیحت کی تھی کہ ایک منہ مبارک میری دائیں آنکھ پہ رکھنا جب مجھے دفن کرو گے، دوسرا میری بائیں آنکھ پہ رکھنا، اور تیسرا میری زبان کے اوپر رکھنا۔ یہ پوری امت کا، سارے ائمہ کا، ہر دور میں مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے منہ مبارک کو بھی اللہ نے منفرد شان عطا فرمائی ہے۔ الکوکب الدری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اتنا شوق تھا تبرکات کی حفاظت کا اور آثار کی حفاظت کا کہ دیوار قبلہ جو تھی مسجد نبوی شریف کی، اس میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے جو آخری سال تھے، کچھ بڑھاپے کا اثر تھا، تو ایک وہاں پہ چھڑی دیوار قبلہ میں نصب کی گئی کہ جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے اور پھر صحابہ کو دیکھ کر کہ صف مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد نماز کی نیت فرما لیتے تھے۔ وہ دیوار قبلہ کے اندر ایک بڑا سارے صحابہ کے سامنے ایک بڑا حتمی تبرک تھا کہ یہ وہ لکڑی ہے کہ جس کو بار بار ہمارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ لگایا ہے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو وہ لکڑی چوری ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کوشش کی اور جستجو کے بعد وہ لکڑی نہ مل سکی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ لکڑی تلاش کر لی گئی، اس کو زمین میں دفن کر دیا گیا تھا اور اس کا کچھ حصہ دیمک کھا چکی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس لکڑی کے لیے آخذ لہ عودن، اس سے بڑے سائز کی ایک لکڑی لی، فشقہ، اس کے اندر کھدائی کر کے اس لکڑی کی جگہ بنائی۔ بڑے سائز کی لکڑی جو نہایت قیمتی اور خوبصورت تھی، اس کے اندر اس لکڑی کے سائز جتنا ایک خلا بنا کر اس میں اس لکڑی کو فٹ کیا گیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو لگتی تھی اور زمین میں دفن ہونے کی وجہ سے بوسیدہ بھی ہو چکی تھی۔ وہاں لگانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دوبارہ دیوار قبلہ میں نصب کیا۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لکڑی تبرک ہے، اور اگرچہ شاید جس نے چوری کی ہو اس کا بھی عشق ہو، لیکن ایسا سرمایہ امت کا مشترکہ ہوتا ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اس میں رکھا۔ دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی وہ دیوار قبلہ میں موجود رہی، دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی وہ دیوار قبلہ میں موجود رہی، دور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی وہ دیوار قبلہ میں موجود رہی، دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی وہ لکڑی دیوار قبلہ میں موجود رہی، یہاں تک حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے توسیع کے وقت بھی اس کا احترام کیا، اس کو محفوظ رکھا اور اس کو ایک امتیازی حیثیت سے اس جگہ پہ اس کو امتیازی شان کے ساتھ رکھا۔ تو یہ آثار کے ساتھ امت کا ایک تعلق ہے خصوصی اور تبرکات کے ساتھ کہ جس لکڑی کو سرکار کے ہاتھ لگے ہیں اس لکڑی کو دیگر لکڑیوں سے ممتاز مانا گیا ہے۔ اور جتنی بھی حجاز میں حکومتیں آتی رہی ہیں ان میں اس بات کا اہتمام رکھا گیا، سوائے موجودہ قبضہ گروپ کے کہ جنہوں نے ہر آثار میں سے ہر اثر کو چن چن کے ختم کیا اور شرک کے تندے کے نیچے ان محبت کے مقامات کو معاذ اللہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ پیالے سنبھالے جن پیالوں کو سرکار کے ہاتھ لگے تھے، اور یہاں تک کہ جس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا پیالہ جو ہے اب اس کا کنڈا میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، چاندی کا بنا دوں یا سونے کا بنا دوں، تو کہا گیا نہیں، وہ عظمت سونے چاندی میں نہیں جو پرانے کنڈے میں ہے کہ جس کو سرکار کے ہاتھ لگتے رہے ہیں۔ کتنا عظیم محبت کا تقاضا تھا تبرک کے ساتھ۔ حضرت کبشہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ ادا کہ آپ کو شاید برتن موجود نہیں تھا تو مشکیزے پر منہ رکھا اور اس کے چمڑے پر منہ رکھ کے میرے محبوب علیہ السلام نے پانی پیا۔ جب سرکار تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ قطعت فمل کرباتے تبتغی بذالک موضع فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشکیزے کی منہ والا وہ حصہ سارا کاٹ لیا۔ مشکیزہ آج ہمارے کلچر میں وہ موجود نہیں، چمڑے کا وہ بنا ہوا، اور بالخصوص اس وقت تو سارا کام ہی اسی سے سفر حضر میں لیا جاتا تھا، اور پھر مشکیزے کے اوپر والے حصے میں جیسے یہ پردے کے اندر رسی ڈالی جاتی ہے اور کھینچا جاتا ہے اور پردہ بند ہو جاتا ہے، ایسے ہی مشکیزے کا منہ بھی اس رسی کو کھینچ کے بند کیا جاتا تھا۔ تو اب حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا نہ چل سکا کہ بین ہی وہ جگہ کون سی ہے کہ جہاں سرکار نے اپنے لب لگائے ہیں، تو کہنے لگی میں ساری جگہ مشکیزے کا سارا منہ کاٹ کے پاس رکھوں گی، اب اس پہ اور کوئی
किसी तरह मुंह नहीं रखेगा। ये वो तबर्रुक है जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे हिस्से में रख दिया है। मोहतरम सामीन हजरत, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके तबर्रुकात के लिहाज से बुखारी मुस्लिम में जो अहादीस मुतअद्दिद पहले बयान कर चुका हूं, लेकिन एक बड़ा अजीब अंदाज था उनका। मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जब जा रहे थे, इससे पहले की किस्तों में आ चुका है कि वो उतर के वो पहाड़ियां और वो जगह देखते थे, सोच के जहां सरकार ठहरे हैं, अगर सारी जमीन पाक है मगर सजदा वहां करते थे जहां सरकार ने सजदा किया है। इसमें बाकायदा सनद के साथ ये बात मौजूद है। कहने लगे जिस वक्त उनकी ऊंटनी तेज चलती थी, कान युशुद्दु ज़मामा नाक़तिही, अपनी ऊंटनी की लगाम नकेल खींचकर उसको जरा रोकते थे और साथ ये बोलते थे, ला तुसरी, ऐ मेरी ऊंटनी जल्दी न कर, ला तुसरी, जल्दी ना कर। क्यों? लाल्ला खुफ़का यकाओ अला खुफ़्फ़ि नाक़ति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरी ऊंटनी जल्दी न कर। क्यों? ये वो रास्ता है कि जिस रास्ते पर मेरे नबी अलैहि सलाम की ऊंटनी भी चली थी और वो मदीना शरीफ से चल के मक्का शरीफ गए थे। अब उसकी रफ्तार कम करने की वजह क्या है? फरमाने लगे शायद के, लाल्ला, शायद के, अन याका खुफ़्फ़ो के अला मौज़े खुफ़्फ़े नाक़ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद के तेरा कदम उस जगह पे आ जाए जिस जगह पे नबी अलैहि सलाम की ऊंटनी ने कदम रखा था। शायद के, लाल्ला खुफ़्फ़ा के, अन याका अला खुफ़्फ़े नाक़ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसार के साथ मोहब्बत और तबर्रुक का जो अकीदा है वो समझते हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तो जात रही। आप जिस ऊंटनी पे बैठे, आपके बैठने से ऊंटनी बरकत वाली बनी और ऊंटनी बनी तो ऊंटनी के कदम बरकत वाले बने। मैं किसी तबाह परस्त की बात नहीं कर रहा, सहाबी की बात कर रहा हूं। जब कदम बरकत वाले बने तो कदमों के निशान भी बरकत वाले बने, कदमों के निशान बरकत वाले बने। अगरचे कई साल गुजर गए, इब्ने उमर कहते हैं कि अगर मेरी ऊंटनी का कदम उस जगह पे आएगा जहां सरकार की ऊंटनी का कदम लगा था तो फिर फरमाया मेरी ऊंटनी का कदम भी बरकत वाला हो जाएगा। जब मेरी ऊंटनी का कदम बरकत वाला होगा तो मेरी ऊंटनी बरकत वाली होगी, और जब मेरी ऊंटनी बरकत वाली होगी तो ऊंटनी पे बैठा हुआ इब्ने उमर भी बरकत वाला हो जाएगा। ये मेरा किया हुआ तर्जुमा नहीं, खुद वो बोले। फरमाया अगर ऐसा हो गया किसी एक जगह पर तुम्हारा कदम उस जगह पे आ गया जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊंटनी का कदम था तो क्या होगा? फरमाया उस आदो व तुस अदीना, फरमाया तुझे भी सादत मिलेगी, मुझे भी सादत मिलेगी। उस आदो, मैं सादतमंद बना दिया जाऊंगा, मेरी शकावत खत्म होगी, मुझे सादत मिलेगी। व तुस अदीना, और मेरी ऊंटनी तुझे भी सादत मिलेगी कि तुम्हारा कदम वहां पे लग रहा है जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊंटनी का कदम लगा था। अब ये कोई 15वीं सदी के किसी मकतब में बैठकर ये मसले नहीं पढ़ाए गए, ये वो सरकार के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अकीदा है कि जिन राहों पे महबूब अलैहिस्सलाम के तलवे लगे वो तो बड़ी दूर की बात है, अगर आपकी ऊंटनी का कदम लग गया है तो वहां से भी जल्दी जल्दी नहीं गुजरना चाहिए, वहां रुक रुक के फिक्री एतिकाफ करके गुजरना चाहिए। सोचना चाहिए कि इन राहों से वो ऊंटनी गुजरी थी कि जिसपे शाह लौलाद तशरीफ फरमाते, अगर उस कदम पे आज की ऊंटनी का कदम आ जाएगा तो फरमाया उस आदो व तुस अदीना, मुझे भी सादत मिल जाएगी, तुझे भी सादत मिल जाएगी। मोहतरम सामीन हजरत, अब एक तो ये है वो अंदाज मोहब्बत का, लिन्नास फीमा याशकून मज़ाहिबु, कि जिसमें हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ में चलते हैं तो नंगे पांव चलते हैं कि कहीं मेरा पांव, मेरा जूता उस जगह पे ना आ जा कि जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कदम लगा हो। ये अंदाज भी मुश्तमिल है तो बरकत पर, अदावत पर नहीं, बुग़्ज़ पर नहीं, हसद पर नहीं, मोहब्बत पर है और इश्क पर है। और कहीं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी ऊंटनी को भी आदाब सिखा रहे हैं कि और बड़े मैदान हैं जल्दी करने वाले, इस जगह से गुजरते हुए लज्जत ले लेके चलो और ठहर ठहर के चलो और रुक रुक के चलो
کیونکہ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گزری ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو بھی ان برے اثرات سے بچانا چاہتے ہیں جن کی آج لوگ درس دے کے امت مسلمہ کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ مقام ہے ایک نسبت اور عظمت والا، اگر تمہارا ایک قدم بھی اس قدم پہ آ گیا جہاں اس اونٹنی نے قدم رکھا تھا، تمہاری بھی سعادت ہے، میری بھی سعادت ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کے ذرا وہ منظر بھی دیکھو، جب یہاں سے حاجی بڑے پیار کے بعد اور عمرہ کرنے والا زندگی کی پونجی جوڑ جوڑ کے وہاں پہنچتا ہے اور اس زمین پہ قدم رکھتا ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ سعادت کا سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ مدینہ شریف میں جا پہنچتا ہے اور پھر اس حصے میں جاتا ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، اور مواجہ شریف کے سامنے سے جب گزرتا ہے تو وہاں دتورے جو کڑے ہیں وہ مسلسل چلاتے ہیں، بھگاتے ہیں، اور یلا یلا کر کے تیز گزرنے کے لیے نہ سلام کہنے کا وقت ہے نہ درود پڑھنے کا وقت ہے۔ وہ جو مدتوں کی ارمان چھپائے ہوئے کبھی قسمت کے سورج کے طلوع ہونے پر وہاں پہنچا ہے، اس کو اتنا جلدی سے وہاں گزارا جا رہا ہے، اسے سوچنے بھی نہیں دیا جا رہا، اپنے تصور کو وہاں پر ہدف پہ پہنچنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور اس خشک انداز سے اس کو وہاں سے آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اگر ابن عمر کی فکر وہاں پہ نافذ ہوتی تو یہ سوچ سامنے ہوتی کہ ان کو رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے ان کو لذتیں لے لے کے چلنے دو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سرکار گزر کے گئے ہیں، اور سامنے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اب دیکھیے پوری امہ کے اندر ہمیں اس عقیدے کی روشنی نظر آتی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے اتنی باتیں ثابت ہے آثار اور تبرکات کے بارے میں کہ جلدوں کی جلدیں کتابیں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ مقدس مقامات جن کو میرے نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت حاصل ہو گئی ہے، رب ذوالجلال نے ان کو عظمتوں سے برابر فرمایا ہے۔ یہی حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت ہوئی، وہ جنہوں نے مسکینے کا منہ سارا کاٹ لیا تھا اور اس کو تبرک کے لیے محفوظ کر لیا تھا، آئیں تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن میں پانی پیا، جو بچا تھا نابالغ ان کو دے دیا۔ اب انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا مگر پھر بھی پانی پی لیا، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب جس وقت پانی پی کے فارغ ہوئی تو کہنے لگی کن تو صائمتن، محبوب میرا روزہ تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن کیا کرے تو ان اردا سورکا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ تبرک آپ کا ہو اور میں روزہ بچانے کے لیے اس کو پیچھے ہٹا دوں، روزہ پھر رکھا جائے گا، تبرک کا حصہ آج لیا جائے گا۔ محتشم سامع حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو خون دیا کہ جاؤ یہ پیالے میں ہے، اس کو زمین میں دفن کر دو، اور یہ ہے احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے سنگی لگوائی تو پچنے سے جو خون نکلا وہ پیالے میں تھا، فرمایا جاؤ دیوار کے پیچھے اس کو دفن کر کے آ جاؤ۔ صحابی گئے، دیوار کے پیچھے جب پہنچے تو اب جو ہی اس کو زمین پہ انڈیل کے اوپر مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا تو دل کے مفتی نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا مقدس خون ہو اور اس کو زمین پر اس طرح بکھیر دیا جائے، انڈیل دیا جائے تو یہ توہین ہو جائے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی سامنے تھا، جاؤ اور دیتا کہ اس کو چھپا کے آ جاؤ۔ تو انہوں نے دیوار کے پیچھے بیٹھ کے خون مبارک پی لیا، پی کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے، اب جو کچھ وہ چھپ کے کر رہے تھے سرکار سے تو پوشیدہ نہیں تھا، اور بتاؤ تم نے خون کو کیا کیا، ہلا واریتا۔ صحابی پہلے تو ایک دو بار خاموش رہے، بولتے نہیں میں نے کیا کیا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دیوار کے پیچھے پہنچا ابھی تو ان اہری کہوں، تو میں کیا کرتا، میرے دل نے اس خون کو انڈیلنے سے انکار کر دیا، میرے دل نے مجھے اجازت نہیں دی کہ سرکار آپ کے بدن سے خون نکلنے والا ہو اور اس کو زمین پر اس طرح رکھ کے میں نے نوش کر لیا ہے۔
تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرزت نفسک من النار، تم نے کیا تو پوچھے بغیر ہے مگر تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ اب دیکھیے جو ایک ربط ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اس کا ایک اپنا تقاضا ہے، اور صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں اور جو تبرک کا عقیدہ ہے، اور جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، عام لوگ جو ہے ان کا دم مسفوح پلید ہے، نجاست غلیظہ ہے، اگر بدن پہ لگ جائے تو جرم کے برابر ہے، تو نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا خون مبارک ہے کہ یہ باہر کوئی نہیں اندر کو بھی پاک کرتا ہے اور جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اتنی برکت اس کے اندر رب کائنات جل جلالہ نے رکھی ہے کہ صحابی کہہ کے آگئے میں نے پی لیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ نے تمہیں جہنم سے محفوظ کر دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرمایا، اور چٹائی تھی چمڑے کی، وقت تھا دوپہر کا، موسم تھا گرمی کا، اور بدن نبوی سے نورانی پسینہ چمڑے پہ کافی مقدار میں جمع ہو چکا تھا، جو چٹائی نیچے آپ کے بچھائی گئی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھا بڑی غنیمت ہے، عشق خود ہی پڑ جاتا ہے، انہوں نے روئی پکڑی اور کئی شیشیاں رکھ لی، قواریر کا لفظ ہے، قارورہ ایک شیشی نہیں، قواریر، روئی سے اس چٹائی سے وہ جو پسینہ مبارک تھا اس روئی کے ساتھ اس کو جذب کیا اور شیشیوں کے اندر اس کو نچوڑ دیا۔ جب وہ مسلسل پسینہ نبوت وہ شیشیوں میں ڈال رہی تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا ماذا تصنعین یا ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو ام سلیم، شیشیوں میں کیا ڈال رہی ہو، کیوں ڈال رہی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجونا برکتا لصبیاننا، ہم اپنے بچوں کو برکت کے لیے یہ لگائیں گے، پسینہ آپ کا ہے اس میں برکت ہے، تو ہم نے یہ مجھے خیال آ گیا کہ بڑا غنیمت ہے میرے لیے یہ موقع، تو میں پسینے کو اکٹھا کر رہی ہوں۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا برکتا لصبیاننا، بڑے جو عمر کے لوگ ہیں انہیں ہر اچھی چیز بچوں کے لیے پسند ہوتی ہے، اور بچوں کو دم کروا رہے ہیں، بچوں کے لیے بہتری کے لیے مختلف ان کے سامنے وسائل ہیں۔ ام سلیم کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے پوچھا تو نہیں، فیصلہ میرا اپنا ہی تھا، لیکن ارادہ میرا یہ ہے کہ بچوں کو لگاؤں گی اور برکت کے لیے، برکت کے حصول کے لیے آپ کا پسینہ بچوں کو لگے گا تو ان میں بھی برکت آ جائے گی۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اصبتی، ام سلیم تم نے بالکل صحیح کیا ہے، ثواب درست، اصبتے، اس میں کوئی کباہت نہیں کہ میرا پسینہ تم نے تبرک کے لیے اکٹھا کیا اور تبرک کی نیت سے تم یہ عقیدہ رکھتی ہو کہ بچوں کو لگایا جائے گا تو بچوں کی بگڑی بھی بن جائے گی، بچوں کی صلاحیتوں میں نکھار آ جائے گا، بچوں کے اندر رب ذوالجلال ان کو برکت عطا فرمائے گا۔ اب اگر اس کے اندر بدعت و شرک کا کوئی وہم ہوتا آپ جھڑک دیتے اور جو شیشیاں بھری ہوئی تھی وہ بھی الٹی کر دیتے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سبق دیا کہ میرے بدن کا پسینہ ہے، یہ کوئی عام پسینہ تو نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے دیکھا گھر میں نبی علیہ السلام اپنا جوتا خود مرمت کر رہے تھے، تو کیا انداز تھا، جعل جبینہ یعرق، آپ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، وجعل عرقہ یتولد نورا، کہتی ہیں پسینہ بھی نور کا پسینہ تھا، یتولد نورا، فرماتی ہیں پسینے سے نور کی ولادت ہو رہی تھی، پسینہ بھی نور کا پسینہ تھا۔ آخر ہر چیز کے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں، جہاں چہرہ نور کا ہو وہاں پسینہ بھی نور کا ہی ہوگا۔ اور اس انداز میں کیا منظر ہم سامنے رکھے، بریلی کے تاجدار کہنے لگے اگر اس حدیث کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لو، آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ یہ تصور کرو جیسے قرآن مجید ہو اور اس پر عام سونے کی نہیں نور کے سونے کی ملمہ کاری کر دی جائے، نور کے سونے کی ملمہ کاری قرآن کے فرق پہ کر دی جائے، تو یہ تصور کرو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک مصحف ہے،
اور پسینہ یہ نور کے سونے کی ملمہ کاری ہے، اور یہ سینہ پسینہ جس کو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس انداز میں سمجھا ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو محفوظ کر لیا ہے برکت کے لیے، تبرک کے لیے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرما دی ہے۔ اس واسطے حضرت انس بن مالک نے وصیت کی، چونکہ راوی اس حدیث کے وہ ہے جو ام سلیم کی ہے اور رشتہ بڑا قریب کا ہے، فرمانے لگے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا جو مجھے خوشبو لگانا تو ان شیشیوں والی لگانا جو سرکار کے پسینے کی خوشبو ہے، جس کی وجہ سے قبر کا ماحول بھی تبدیل ہو جائے گا، قبر میں برکت ملے گی۔ اب یہ توہم پرست نہیں، یہ تو حق پرست ہے، صحابی ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی سمجھتے ہیں کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی روشنی عطا فرما دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، کیا عجیب منظر تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں گئے تبلیغ کے لیے، اور ان لوگوں نے بڑا نازیبا سلوک کیا، میرے محبوب علیہ السلام نے پتھر بھی برداشت کیے، خون بھی نکلا، ایسے حالت میں وہ باش لڑکے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو محبوب علیہ السلام چلتے چلتے ایک باغ میں داخل ہو گئے، باغ میں کچھ دیر کے لیے رکے، باغ جس شخص کا تھا اس کو دل میں مہربانی کا جذبہ پیدا ہوا، تو اس نے اپنے غلام کو جس کا نام عداس ہے اور وہ نصرانی تھے، ان کا تعلق موصل سے تھا جس کو نینوا کہا جاتا ہے، بابل و نینوا کی سرزمین عراق، موصل سے اس نصرانی کا تعلق تھا، لیکن بکتے بکتے یہاں آ گیا تھا، اور اس مالک کے پاس وہ اپنی غلامی کے دن گزار رہا تھا، تو اس کے مالک نے کہا چلو اتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا اور اب گھبرائے ہوئے ہیں یہاں پر ہے، تو ایک پلیٹ انگوروں کی جا کے ان کو دے آؤ۔ وہ عداس انگوروں کی پلیٹ لے کر میرے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ چشم تصور اس منظر کی طرف کرو جب مقدس بدن سے طبیعی حق کے لیے خون بہ رہا تھا، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی الوہیت کا اعلان کرنے کی پیداش میں اس سخت حملوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ اس گلشن کے کونے میں جدار یعنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، تو یہ نصرانی غلام انگوروں کی پلیٹ لے کے حاضر خدمت ہو گیا۔ وہ بظاہر تو کچھ دینے آ رہا تھا، لیکن حقیقت میں بہت کچھ لینے آ رہا تھا۔ جب وہ نصرانی غلام آیا تو میرے نبی علیہ السلام اور ان کی آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ روایت میں یہ ذکر نہیں کہ اس نے خود تعارف کروایا ہو، یہ ذکر ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انت من قریۃ الرجل الصالح یونس، کہ مجھے انگور دینے والے میں تجھے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ تم اللہ کے نیک بندے یونس علیہ السلام کی بستی سے تعلق رکھتے ہو۔ نیکوں کی سرزمین سے تعلق یہ بھی تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے تاثرات جو ہے کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ فرمایا انت من قریۃ الرجل الصالح یونس ابن متى، حضرت یونس علیہ السلام کے دیش سے تمہارا تعلق ہے، تم تو بڑے اچھے بندے ہو، مجھے انگور کھلانے آئے ہو۔ اب اس مقام پر حضرت یونس علیہ السلام آج بھی ان کا مزار موصل میں ہے، اور مجھے یہ شرف ملا کہ میں نے وہاں حاضری دی ہے، اور اس کے مین گیٹ پر یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث لکھی ہوئی ہے، من زار اخی یونس فکأنما قد زارنی، فرمایا جس نے میرے بھائی یونس علیہ السلام کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ جو ان کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے آیا وہ یوں ہی ہے جیسے وہ میرے پاس پہنچا ہے۔ تو اب اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جو نصرانی ہے، موصل سے اس کا تعلق ہے، فرمایا تم تو بڑی اچھی سرزمین سے تعلق رکھتے ہو، جہاں سے تم آئے ہو وہاں میرے بھائی ہوتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ اس شخص نے نصرانی نے بڑا تعجب سے پوچھا وما یدریک یونس بن متی، تمہیں کیا پتا ہے کہ یونس بن متی کون ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ لفظ بولے ذاک اخی، وہ میرے بھائی ہے، کان نبیا وکنت نبیا وانا نبی، فرما وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اب وہ نصرانی ان کا جو مالک نے بھیجا تھا تو اس کا یہی انداز تھا کہ ایک اجنبی ہے، مسافر ہے، اس کو میں جا کے انگور دیا ہوں، اور آگے وہ
مسافر اور اجنبی جو ہے ان کی نگاہیں اتنی دور تک دیکھنے والی ہیں، ورنہ تم موصل کے ہو اور مجھے اچھے لگ رہے ہو کہ موصل میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ نسبت اور تبرک کا انداز دیکھیے۔ آج بھی یہ یقیناً آپ تمام کے دلوں میں یہ فطرتی طور پر یہ بات موجود ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بغداد شریف کا ہوں تو یقیناً آپ کے دل میں اس کی چاہت ابھرے گی، اور کوئی یہ کہے کہ میں مدینہ شریف کا ہوں، مدینہ شریف کے تقاضوں کو جو پورا کر رہا ہے آپ اس کو بڑا پسند کریں گے۔ یہاں تک کہ آج تک یہی بات تھی نا اس سنی عامر چیمہ کے ذہن میں جو نبی علیہ السلام کا نام ایک بار سن کے 3 بار انگوٹھے چومتا تھا، اور اس کی آخری وصیت میں یہ لکھا پڑھ کے سنایا گیا کہ مجھے دفن کرنا یا تو جنت البقیع میں، اور اگر وہاں نہ ہو سکے تو اللہ کے کسی ولی کے قرب میں دفن کر دینا، کہ ولیوں کی قبریں بھی تو فیض دیتی ہے۔ تو یہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم اس شہر سے تعلق رکھتے ہو جو میرے بھائی کا شہر ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کان نبیا وانا نبی، وہ بھی نبی تھے میں بھی نبی ہوں۔ اب منظر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھے اور وہ نصرانی کھڑا ہے، اس طرح سرکار دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، بات ہو رہی ہے۔ جب محبوب علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا تعارف کروا کے پھر اپنا ذکر کیا میں بھی نبی ہوں، تو کیا ہوا فقبل رأسہ، اس نصرانی سے برداشت نہ ہو سکا، وہ جھکا اور اس نے سرکار کا سر مبارک چوم لیا۔ ایک محبت تھی، یعنی اس کو ابھی دولت ایمان میسر نہیں ہے، اس کو بس ویسے پیار آ گیا کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور میں اپنے دیش سے کتنا دور یہاں رہتا ہوں، اور انہوں نے میرے اس تعلق کی وجہ سے میرا یہ ذکر کیا ہے۔ قبل رأسہ، اس نصرانی نے نبی علیہ السلام کا سر چوما، وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، پہلے سر چوما پھر دونوں ہاتھ چومے، اور دونوں ہاتھ چوم کے پھر دونوں قدم چومے، ایک ہاتھ نہیں، یدیہ دونوں ہاتھ چومے، وَقَدَمَيْهِ دونوں قدم چومے۔ اب جو سرکار کا سر چوم لے اور پھر جہنمی بھی رہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جب چومنے کے عمل سے فارغ ہو رہا تھا تو دل صاف ہو چکا تھا، کہتا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب دیکھیے اس کے نفس گرم میں تاثیر ہے ایسی، ہو جاتی ہے خاک چمنستان شرر آمیز۔ طائف والوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو بازار میں تبلیغ نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمارے آدمی توڑ کے لے جائیں گے، اور خطرہ تھا کوئی کلمہ نہ پڑ جائے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپے ہیں باغ میں بیٹھے ہیں، اور وہاں جو شخص پہنچا ہے اس کو بھی خوشبو مل گئی ہے، اس کو بھی تازگی ملی ہے، روشنی ملی ہے، اور اس پس منظر میں جو برکت اور تبرک کا عقیدہ ہے اس کی 2 طرح سے وضاحت ہو گئی۔ ایک وہ شخص جب آیا تھا اگرچہ اس وقت کوئی اس کی ایمانی حیثیت نہیں تھی، اس کا تعلق جو تھا اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے شہر سے تھا، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اس کے ساتھ دلچسپی کا اظہار کیا۔ اور دوسرے نمبر پر اب اس نے کلمہ پڑھا تو اس میں برکت کیا شامل ہے، اس نے نبی علیہ السلام کا سر مبارک چوما ہے، سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، اور محبوب علیہ السلام کے قدموں کو چوما ہے۔ اس تقبیل اور بوسے کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے بدن کو جہنم پہ حرام فرما دیا ہے۔ ایسے ہی کئی ایسے ہمارے پاس شواہد ہیں۔ 2 یہودی آ گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے 9 سوالات کیے، شاید کوئی امتحان لینا چاہتے ہو۔ جب سوالات سے فارغ ہوئے تو علمی منظر دیکھ کر سرکار کا خوش ہو گئے، خوشی میں آ کے انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کا ہاتھ چوم لیا، اور محبوب علیہ السلام کا جب ہاتھ چوما تو اگلے مرحلے زبان پہ کلمہ اسلام جاری ہو گیا۔ پاک محبوب علیہ السلام کے بدن مبارک میں برکت ہے اور برکات کا ایک سلسلہ ہے، اور ہر وہ چیز جس کو میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ قرب اور نسبت حاصل ہے اس کے اندر یہ آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں، اور برکت اور تبرک کا سلسلہ جاری ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے اندر ہم بڑے بہت زیادہ موضوعات جس سے ریلیٹڈ ہیں وہ لائیں گے، اور آج اللہ کے فضل سے حجاز مقدس کی سرزمین میں ایسا برکت اور تبرک والے عقیدے کا جو انقلاب ہے وہ برپا ہو چکا ہے، ہمارے پاس اس کے شواہد ہیں۔ میں آپ کو اس کی زیارت بھی کرواؤں گا کہ اتنا جس سائز کا ایک قرآن مجید ہوتا ہے، اس سائز کی
इतनी खूबसूरत जामे किताब जिसमें सारी पुरानी तस्वीर भी रखी गई और सारे दलाइल को इकट्ठा किया गया, इतनी मोटी जिल्द बरकत और तबर्रुक के नाम पर वहां पे शाया हो गई है और उसका हर सफा हमारे अकीदे की गवाही देता है। हर फर्क उस पर, जिस पर पूरी लजना के दस्तखत भी है, इंजीनियर और पुराने मुअर्रिखीन के हवाले से मुअय्यन किया गया है नबी अलैहिस्सलाम की हुजरात के बारे में कि ये हुजरा सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो है, इसके अंदर क्या क्या है, ऊपर क्या है, और फिर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा, और जो कुछ वहां पे इबारतें जिनको जेर पर्दा किया गया और जिनको मिटाने की कोशिश की गई, वो तमाम तर चीजें जो है उनको उसमें रखा गया। और ये उन लोगों की बदनसीबी है जो वहां पे कब्जा ग्रुप मुसल्लत है। सिर्फ 2 दिन वो किताब मार्केट में रह सकी और तीसरे दिन सिपाहियों ने उठा के मकतबों से उसको सील बंद कर दिया, जाया किया। लेकिन ये अल्लाह की शान है, हमने यहां बरकत और तबर्रुक वाला मौजू शुरू कर रखा था, अल्लाह ने हमारे लिए उसका हिस्सा यहां पहुंचा दिया। और 2 दिन सिर्फ जो अरब की मार्केट में रही, वो किताब रब्बे कायनात के फजल करम से हमारे शौक की ज़ियाफत के लिए महबूब अलैहिस्सलाम ने तोहफा हमें भेज दिया है। और उसमें इतना कुछ है, और इस अंदाज से कि खुद वहां जो झूठे लोग हकीकत को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुसन्निफीन के अंदर इतनी मोहब्बत है। कहते हैं कैफ अनअमल्लाहु अलैना व नहनु मिन जवार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह का हम पे फजल कितना है कि अल्लाह ताला ने हमें नबी अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाया है और हम सरकार के पड़ोस में रहते हैं। वो जामे तहकीकात, उनके भी शवाहिद इंशाअल्लाह अपनी एक साथ में शामिल करेंगे। मोहतरम सामीन हजरात, ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का ही सारा मौजू है। बरकत और तबर्रुक का ताल्लुक भी इसी के साथ है और ये तहरीक पूरी दुनिया में चली है और इसमें गोजरावाला की सरजमी को ये सआदत मिली है कि गोजरावाला की सरजमी का वो सपूत, वो आलम इस्लाम की इस वक्त में वो साथ पे बाजी ले गया और उन गुस्ताख अखबार के रिपोर्टरों और एडिटरों और खाके बनाने वालों के खिलाफ उसका जो इकदाम था वो तारीख में इंशाअल्लाह सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। आज फिर वो तहरीक जो चली थी उसमें एक नई रूह आ गई है, नई जान आ गई है। और वो बातिल परस्त जो समझते थे कि शायद हमने रूह मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके गुलामों से निकाल दी है और आज ये भेड़ बकरियों की तरह बन गए हैं, आमिर चीमा की शहादत ने यह साबित कर दिया है कि ठीक है, गफलत भी है, बेअमली भी है, मगर ईमान में वही हरारत है जो अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाई थी। और ये चमक है हमारे नबी अलैहिस्सलाम की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न सामने था तो किसी ने सर नहीं कटवाया, उंगलियों के तोहफे पेश हुए। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न तो बड़ी दूर की बात है, यहां सर नाम की सलामी पे दिए जा रहे हैं। नाम सुन के रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज भी सिलसिला ये हकीकी हरारत दीनी का तकाजा है जिसको पूरा किया गया। और इसको भी लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, युरीदूना युहमदू बिमा लम यफलू, जो किया नहीं वो अपने खाते में डाले, लेकिन हकीकत को कोई छुपा नहीं सकता। जिस शख्स का माटो ये था कि नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुन के 3 बार अंगूठे चूमे और फिर अपने सुन्नी होने का बरमला इजहार करे, ये कराइन भी होते हैं ना। अभी पिछले दिनों जिस वक्त हमारे तलबा पकड़े गए और 2.5 महीने वो जेल में रहे, वहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक गुज्जर को भी पकड़ के वहां पे पेश किया गया था, क्योंकि पुलिस अंधी है, कोटा पूरा करना है, फलां अगर नहीं पकड़ा गया कोई 5 पकड़ के ले आओ। वो बेचारा होटल पे बैठा दही में चीनी डाल के खा रहा था, उसको पकड़ लिया कि तुम्हें पता नहीं कि पाकिस्तान में दही में चीनी मिलाना नाजायज है। उसको पकड़ के जेल में जब पेश किया गया तो उससे तफ्तीश के दौरान पूछा गया तेरा मसलक क्या है। उसको मसलक का लफ्ज उसने पहली बार सुना था। उसने एक जवाब में कहा मैं गुज्जर हूं। ये हमारे तलबा बता रहे थे, उसने कहा मैं गुज्जर हूं। तो अब पुलिस की जो तफ्तीश है कैराइन से देखिए, उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे घर में 11वीं होती है? उसने कहा 11वीं तो होती है। तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि आइंदा कोई पूछे ना मसलक क्या है तो कहा करो मैं अहले सुन्नत व जमात हूं। तो अंगूठे चूमने वाले आमिर को कोई अपने पलड़े में नहीं डाल सकता, ये कायल है। और उन्होंने दुनिया में ये एक सबक दिया है कि नबी के नाम पे मिटना शहादत ही शहादत है और फिजाए जेल में रहना इबादत ही इबादत है। हम उस इश्क के कायल नहीं जो दीद से भड़के, हमें तो नामे नामी भी हरारत ही हरारत है।
ہم اس عشق کے قائل نہیں جو دید سے بھڑکے کہ محبوب کے سامنے کھڑا کر کے کہا جائے کہ یہ تمہارے محبوب ہیں، ان کے لیے جان پیش کرو، یہ تو گھٹ درجہ ہے محبت کا۔ ہم اس عشق کے قائل نہیں جو دید سے بھڑکے، ہمیں تو نام نامی میں حرارت ہی حرارت ہے، صرف سرکار کا نام کافی ہے۔ بدن کی بوٹیاں ہو، بدن کی بوٹی بوٹی ہو، زباں کڑوی نہیں ہوتی، نبی کے نام میں ایسی حلاوت ہی حلاوت ہے۔ بدن کی بوٹی بوٹی ہو، زباں کڑوی نہیں ہوتی، نبی کے نام میں ایسی حلاوت ہی حلاوت ہے۔ سلام عزم ہے 12 ربیع کے سب شہیدوں کو، سلام عزم ہے 12 ربیع کے سب شہیدوں کو کہ ان کا خون مسلک کی صداقت ہی صداقت ہے۔ وہ جو میلاد مناتے اور نماز پڑھتے شہید ہو گئے، سلام عزم ہے 12 ربیع کے سب شہیدوں کو۔ ان کا تذکرہ اس انداز میں بڑا منفرد رہے گا، ایک ہے 6 ستمبر کے شہید اور ایک ہے 12 ربیع الاول کے شہید۔ سلام عزم ہے 12 ربیع کے سب شہیدوں کو کہ ان کا خون مسلک کی صداقت ہی صداقت ہے۔ رسول اللہ کے عشاق سے ٹکراؤ کی حرکت، رسول اللہ کے عشاق سے ٹکراؤ کی حرکت، یہ بو لہبی عزائم کی شرارت ہی شرارت ہے۔ جبر کی تند ہواؤں میں خدا ہے حامی و ناصر، جبر کی تند ہواؤں میں خدا ہے حامی و ناصر، ہمیں شاہ مدینہ کی حمایت ہی حمایت ہے۔ جبر کی تند ہواؤں میں خدا ہے حامی و ناصر، ہمیں شاہ مدینہ کی حمایت ہی حمایت ہے۔ اے آصف کلمہ حق کی صدا اپنی ڈیوٹی ہے، اے آصف کلمہ حق کی صدا اپنی ڈیوٹی ہے، سزا اس جرم کی جو ہو سعادت ہی سعادت ہے۔ تو محتشم سامعین حضرات، ہمارے لیے یہ عامر چیمہ کی شہادت، اس سے تحریک کو ولولے ملے ہیں، لیکن ابھی منزل دور ہے ان مقاصد کے حصول تک جو میں نے آپ کو آغاز میں کہا تھا کہ اگر وہ گستاخ تبھی موت مرے اور امت نے ان کے سر نہ اتارے تو پھر محشر کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اور اگر امت کے ان سپوتوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر تن سے جدا کیے تو انشاءاللہ امید ہے محبوب علیہ السلام آب کوثر کے جام پلائیں گے۔